بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جہنم سے پناہ مانگنے، اس سے بچنے کا بیان اور اسے برا ٹھکانہ قرار دیا گیا ہے۔ جہنم اللہ عز و جل کے قہر و جلال اور غضب کا مظہر ہے۔ جہنم کا خوف دراصل اللہ ہی کا خوف ہے۔ دوستو، جہنم وہ جگہ ہے جہاں نافرمان اور بداعمال لوگوں کو مرنے کے بعد سزا بھگتنی ہوگی۔ جہنم کا جو نقشہ قرآن پاک میں پیش کیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آگ کی بھٹی ہوگی جس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں سے کھینچ کر لایا جائے گا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ دوستو، مفسرین کا کہنا ہے کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، نیز وہ اس وقت اس جگہ نہیں جہاں قیامت کے بعد ہوگی، ابھی یہ کسی اور جگہ ہے۔ اس دن فرشتے اسے کھینچ کر وہاں پہنچائیں گے جہاں اس نے رہنا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں دوزخ کی سیر فرمائی، اس جگہ جہاں وہ تھی۔ آج اتنا بڑا سورج کس قدر تیزی سے حرکت کر رہا ہے، یوں ہی دوزخ اپنی جگہ سے ہٹا کر لائی جائے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ دوستو، جہنم کی چنگاریاں اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گی۔ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جزو ہے۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ بالکل کالی ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ دوزخ کی گہرائی کو اللہ ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو وہ 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے۔ دوستو، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ پہلے طبقے کا نام جہنم، دوسرے طبقے کا نام لظا، تیسرے طبقے کا نام حطمہ، چوتھے کا نام سعیر، پانچویں کا نام سقر، چھٹے کا جہیم اور 7ویں کا حاویہ ہے۔ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں تقسیم ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک طبقہ مقرر ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک قیامت کے دن جہنمیوں میں سے جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے تلووں کے نیچے آگ کے دہکتے ہوئے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھلنے لگے گا اور وہ یہ گمان کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں ہو رہا، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یعنی جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا۔ وہ ایسا اس لیے سمجھے گا کیونکہ وہ تنہا ہوگا اور اسے جہنمیوں کے حال کی اطلاع نہ ہوگی۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ جہنمیوں کو الگ الگ قسم کا عذاب ہوگا۔ دوزخ کے مختلف طبقے ہیں، ہر طبقے کا عذاب مختلف ہے۔ اونچے طبقے کا عذاب نیچے سے ہلکا ہوگا۔ دوستو، جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے۔ ان میں بعض یہ ہیں کہ کچھ جہنمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اس زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچل جائے گا اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم اچھا ہوگا۔ پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچل جائے گا اور پتھر پھر لڑک کر دور چلا جائے گا۔ پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا اور پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا۔ اسی طرح لگاتار یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا۔ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام صعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا۔
تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 برس میں نیچے پہنچیں گے، اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوستو، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، اس عذاب کو سہنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین جب بھی جہنم کا تذکرہ سنتے تو ان پر خوف خدا کے سبب رگ طاری ہو جاتا، ان کی حالت غیر ہو جاتی، بلکہ بسا اوقات تو بے ہوش ہو جاتے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میں نے خواب میں عجیب معاملہ دیکھا۔ آپ کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کو بھڑکایا گیا اور اس پر پولیس رات رکھ دیا گیا، پھر اموی خلفہ کو لایا گیا۔ سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اس پولیس رات سے گزرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ وہ پولیس رات پر چلنے لگا، لیکن افسوس وہ تھوڑا سا چلا کہ پل الٹ گیا اور وہ جہنم میں گر گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، پھر کیا ہوا؟ کنیز نے کہا، پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی اسی طرح پولیس رات پار کرنے لگا کہ اچانک پولیس رات پھر الٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا گرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے عرض کی، اس کے بعد سلیمان عبد الملک کو حاضر کیا گیا، اسے بھی حکم ہوا کہ پولیس رات سے گزرو، اس نے بھی چلنا شروع کیا، لیکن یکایک وہ بھی دوزخ کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مزید کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، یا امیر المومنین، ان سب کے بعد آپ کو لایا گیا۔ کنیز کا یہ جملہ سنتے ہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری اور زمین پر گر گئے۔ کنیز نے جلدی سے کہا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پولیس رات پار کر لیا، لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز کنیز کی بات نہ سمجھ پائے، کیونکہ آپ پر خوف کا ایسا غلبہ طاری تھا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ دوستو، اہل دوزخ کو پینے کے لیے پیپ اور گرم پانی ملے گا، ان کی غذا زقوم ہوگی۔ زقوم جہنم میں ایک پیڑ کا نام ہے، یہ پیڑ جہنم کے تہہ میں شعلوں کے درمیان ہوگا، اس کے پھل شیاطین کے سروں کی طرح ہوں گے۔ علماء کا کہنا ہے کہ جیسے ہی دوزخی اس پھل کو کھائیں گے اور جیسے ہی یہ پھل پیٹوں میں جائے گا، بدن کو چیر پھاڑ کر جسموں سے باہر آئے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روز محشر کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں بلا حساب و کتاب بخش دے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ملوں گی آپ سے نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔